السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد رب ان اشرح لا لي صدري ويسر لي امري الہ واحلل الا عقدة من اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا حی باللہ، علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل محمد کما بارکت رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تک، نفس گم کردہ می آئے جنید و بازی۔ واجب التکریم سامعین کرام، اس وقت جو موضوع پوری دنیا میں گردش کر رہا، اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں، توہین رسالت علیہ السلام کے بارے میں، تو اس بارے میں جو کچھ ملک میں ہوا اس پر تبصرہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ گورنر صاحب اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک مناسب ہوگا اللہ کرے گا، اس پر ہم زیادہ کیا تبصرہ کریں۔ اور جس طرح اس شخص نے قانون کو ہاتھ میں لیا، وہ بھی عام اگر چل پڑے کام تو یہ بھی خطرے کی بات ہے کہ جس کا جی چاہے کہہ دے توہین رسالت یہ مار دے، مگر بہرحال اس کی نیت یا جذبہ جو ہے وہ بھی قابل قدر ہے۔ قانون کا معاملہ اپنی جگہ، مگر جس شخص نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی اللہ کے رسول کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا، اور کیا بھی بالکل غلط کام کہ ملک کا بھی قانون، یہ شرعیت تو الگ تھی نا، پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا ہوا توہین رسالت کے قانون کو، وہ شرعی عدالت میں مقدمے کے بعد فیصلہ ہوا، گورنر صاحب نے کوئی شرم اور حیا نہیں کیا کہ ملکی قانون کی بھی میں مخالفت کر رہا ہوں، نہیں دیدہ دلیری سے نہ یہ کالا قانون ہے فلاں، شرعیت کی بھی مخالفت اور ملکی قانون کی پارلیمنٹ کی بھی توہین، کہ ساری پارلیمنٹ نے متفقہ پاس کیا تھا
اور پھر جو طریقہ ہے قانون کے مطابق کہ اگر کسی عدالت سے فیصلہ ہوا ہے خلاف کسی کے تو ہائی کورٹ میں اپیل کرے، وہاں سے پھر سپریم کورٹ میں جائے، آخر میں رحم کی اپیل ہے۔ مگر سب کچھ راؤنڈ کرنا، پہلے ہی جیل میں جا کر ایک غیر مسلمہ عورت سے بیان لے کر بے گناہ ہے میں نے تحقیق کر لی، حالانکہ پولیس نے تحقیق کی، پہلے پوری تفتیش کی، پھر ضلع کے حاکم جس کو اختیار ہے قانون کے مطابق پرچہ اس کا صرف وہ درج کرا سکتا ہے، اس کے یہاں پیشی ہوئی، لوگ گئے محلے کے، پہلے سب کی باتیں سنی، پھر اس نے سب کو نکال دیا، پھر اس لڑکی کو بلایا اور بعد میں اس نے سب کو بلا کر لایا، دو یار واپس، کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ وہ اب بھی اعلانیہ کہہ رہی ہے کہ میں گستاخی کرتی ہوں اور کروں گی، ہاں پوری طرح چھان بین ہوئی، تو اگر کوئی خامی نظر آتی تو عدالت میں جاؤ، وہاں سے پھر رحم کی، سارا کچھ غلط، آئین کی خلاف ورزی، اس لیے اس کا نتیجہ تو وہ بھگتیں گے۔ اور جس شخص نے جس نیت سے یہ کام کیا، اگر اس کی نیت واقعی اللہ کے رسول کی توہین کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ ہے تو اللہ اس کو اجر ہی دے گا۔ مگر میں اس بارے میں جو کچھ چیزیں لوگوں نے پھیلا دی ہیں ان دنوں، اور اچھے بڑے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا، اس کو اچھالا جا رہا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور نے اپنے پر جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کی یاد کی، اس کو بخش دیا، فلاں نے یہ کیا اس کو بخش دیا۔ چاہتے یہ ہیں کہ ایسی باتوں سے نا راستہ کھول دیا جائے کہ رسول اللہ کی عزت پامال ہوتی رہے اور ہم بس نہ کوڑے والی عورت کی باتیں سناتے رہیں۔ تو اس بارے میں پہلے جو نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے نا سارے دین کے لیے، کہ رحمت کا یہ تصور بالکل غلط ہے کہ سزا نہ دی جائے۔ جو کہتے ہیں نا سزا نہ دی جائے یہ رحمت ہے، ظالم لوگ ہیں، نہ انہیں رحمت کا پتہ، نہ دین کی خبر ہے، نہ دنیا کے قوانین کی خبر ہے۔ اگر رحمت یہی ہے کہ دو لوگ ڈاکے ماریں، عزتیں لوٹیں، مال لے جائیں، کسی کو کچھ نہ کوئی یہ رحمت ہے، تو پھر ظلم کس کو کہیں گے؟ یہ بالکل دین کے خلاف بات ہے کہ کسی کو سزا نہ دو، یہ رحمت ہے، رحمت غلط۔ اور وہ عورت والا قصہ بالکل جھوٹا، کسی نے آج تک ڈھونڈ کر نہیں بتایا کہ کس کتاب میں ہے کہ آپ پورا پھینکنے والی کی خبر کو کہتے۔ یہ مولوی حضرات اگر اپنی محفل کی رونق بنانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں تو کرتے رہے، کوئی قصہ نہیں ہے، بالکل جھوٹی بات ہے کہ حضور پر کوڑا پھینک دیجیے اور آپ اس کی خبر کو کہے۔ یہ کیسا میڈیا ہمارا جو ہے نا دین سے ہٹا ہوا کہ جعلی باتوں کے حوالے دے کر دین کو خراب کرنا چاہتا۔ حضور نے فلاں کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کرے، نہیں وہ بھی پڑھوں گا، مگر پہلے یہ بات سن لو کہ اللہ کے دین میں رحمت جو ہے نا وہ سزا دینے کو کہتے ہیں، چھوڑنے کو نہیں کہتے، سزا دینے کو کہتے ہیں، کہ جو شخص سزا کے لائق ہے اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور جو معافی کے لائق ہے اس کو، اس کے بارے میں ذہن صاف کریں، ورنہ اگر رحمتیں بن گئی نا کہ جو ہوتا رہا بس معاف کرتے جاؤ، تو آپ یقین جانیں یہ دنیا اندھیر نگری ہو جائے گی، یہاں ظلم ہی ظلم ہوگا۔ نکوئی با بداں کردن چنان است کے بد کردن بدائے نیک مرد۔ سادی کہتے ہیں بروں کے ساتھ نیکی کرنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ نیکوں کے ساتھ برائی گناہ ہے اور بدوں کے ساتھ نیکی گناہ ہے، کہ تم معافی دیتے جاتے ہو، دلیر ہوتے جائیں، جس کی بیٹی کو چاہے اٹھا رہے ہیں، جس کا گھر بیوہ کا چاہے لوٹ، یہ رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعہ یہ بات واضح کی۔ یہ سورہ اعلیٰ نام میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ کی طرف ہی توجہ دیں۔ یہ نا توہین رسالت کے علاوہ قرآن حدیث کے نقطے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بعد میں کیا آتا؟ مالک یوم الدین۔ پہلے حوالہ دیا جو سب سے بڑا ہے نا، نہ جس کی رحمت کی کوئی حد ہے اور ہمیشہ رحم کرتا، اللہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ظلم کرتا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ظلم کر کے لوگ مٹی میں مر جائیں، مظلوم چیختے چلاتے چلے جائیں، سب برابر ہو نہ۔ فرمایا اور رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے تو اس نے قیامت کا دن رکھا کہ میں پورا انصاف کروں گا، جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کی داد رسی ہوگی، جنہوں نے ظلم کیے ان کو پوری سزا ملے گی۔ یہ ساتھ ہی جوڑ دیا کہ رحمان اور رحیم ہی تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ بدلے کا دن لا۔ اور اس کے لیے آیت پڑھوں، یہ سورہ الانعام ہے اور 12ویں آیت۔ اللہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر لکھ لیا، خود فرض کر لیا کہ میں رحمت کروں گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا پھر؟ رحمت ہے کہ سارے مٹی میں مل جائیں، بس بدماش بھی آرام سے مٹی میں چلے، نہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔
جس طرح وہاں الرحمن الرحیم تھا اور ساتھ مالک یوم الدین، یہاں بھی آیا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، اس لیے وہ لازماً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو قیامت کا ثبوت ہی یہی ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس لیے انصاف کرے گا تبھی سے رحمت ثابت ہوگی، ورنہ بروں کو اگر کھلی چھٹی مل جائے، یہ اللہ کے بندوں کوئی رحم نہیں، انتہا درجے کا ظلم ہے۔ جس کی بیٹی اٹھا کر لے گئے مجرموں کو عدالت نے چھوڑ دیا، یہ رحم کیا؟ کیا انصاف اس مظلوم کے ساتھ جس کی بیٹی کی توہین ہوئی؟ اس لیے رحم کا یہ باطل تصور کہ رسول اللہ کوڑے والی کے پاس جاتے تھے فلاں، بالکل غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بد دعائیں کی ہیں، لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری حوالے کیا دوں، بات لمبی ہو جائے، ورنہ صحیح بخاری میں آپ پڑھیں، جب آپ کے دان مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، تو وہاں حضور نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اشتد غضب اللہ، اشتد غضب رسول، اللہ بھی سخت ناراض ہے، رحمت نہیں کہ فرمایا غضب، ان ظالموں پر اللہ کا سخت غضب ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو زخمی کیا، اور اللہ کے رسول کا بھی انتہائی غضب ہے ان پر۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ رحمت کا یہ بالکل غلط معنی لے رہے ہیں کہ کرتے رہو، کسی کو کچھ نہ دو۔ ہاں ایک گنجائش ہے کہ آدمی کفر میں جو جی کیا کرتا رہے، حضور کے اسلام لے آئے، اسلام علیہ السلام یجب ما قبلہ، ابو سفیان نے گالیاں دی، کسی نے جو کچھ کیا، کلمہ پڑھ لیا، پہلے گناہ معاف ہے، یہ راستہ کھلا۔ یہ نہیں کہ کرتے رہو اور رسول آنکھیں میٹ کر بند کر کے دیکھتا رہا کہ بس میری بےزتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی عزت کا حال تو یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ حجرات کی کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، ورنہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صرف اتنا جرمہ، کوئی گالی نہیں دی، کوئی اور توہین نہیں کی، بات حضور کی آواز سے زیادہ بلند آواز سے کر دی۔ اور اسی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کے جو خطیب تھے کہ جب قبیلے آتے تھے وفد، وہ اپنے اپنے خطیب لاتے تھے، لیکچرار ہوتے تھے، اپنی باتیں سناتے تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہوتے تھے، بڑے لیکچرار تھے، حضور کے خطیب تھے، آواز اونچی تھی۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ثابت پھر مجلس میں آنے سے رک گئے، حضور کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ ثابت نہیں نظر آتا، تو اس کا جو پڑوسی تھے انہوں نے کہا کہ ہم پتہ کریں، بیمار ہے یہ کیا؟ گئے تو اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، انہوں نے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا یار میری آواز ہے اونچی، قرآن میں آیت اتر گئی ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز ہوگی تو نیکیاں برباد ہو جائے، کیا کروں؟ حضور کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا، مجلس میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب آ کر کہا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری، اور حضور پاک نے فرمایا کہ ثابت ان لوگوں میں نہیں ہے جن کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو تم زندہ زمین پر چلتے پھرتے شہید دیکھنا چاہتے ہیں، جو چلتے پھرتے بھی شہید ہے اور مرے گا بھی شہید، جنگ یمامہ میں مسلمان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو قرآن پاک نے اس موقع پر کہا کہ ثابت جیسے لوگ جو یہ سن کر کہ حضور کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے وہ اب کوشش کر کے اپنی آواز نیچی کرنے کی فکر رکھتے ہیں کہ ہماری آواز اونچی نہ۔ اگلی آیت پھر اس کے ساتھ کیسی شاباش ملی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ رسول کے پاس آ کر اپنی آوازوں کو تکلف سے کوشش کر کے پست رکھنے کا چارہ کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے، للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے اور بہت بڑے انعام کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کے سامنے جو آوازیں نیچی رکھتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور ان کے گناہ بخشے گئے۔ تو ایسی ذات پاک کے بارے میں لوگ گستاخیاں کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں، کوئی نہیں، دین میں ایسی گستاخی کی کوئی اجازت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں، میں ایک فصل پڑھ دیتا ہوں، حوالے کے آدمی مضمون ہیں لمبے، یہ امام دوسری کتاب آ گئی انا للہ، وہاں سے لاؤ نا زاد المال۔ تو رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک نابینے صحابی تھے، ان کے گھر میں یہودی عورت تھی، اہل کتاب سے نکاح جائز، بڑی محبت تھی ان دونوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے بھی ان کو بڑے پیارے دیے ہوئے تھے۔ وَأَنْهُ أَنَّ مَا كَانَتْ لَهُمْ وَلَدٌ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ نامراد یہودی عورت حضور کو گالیاں دیتی رہتی، وَتَقَعُ فِيهِ
آپ کی گستاخی کرتی تھی. فینہا، وہ روکتا رہتا تھا نابینا صاحب کہ یہ کام نہ کر. فلا تنفی، بات نہیں آتی. فلما کان ذات لیلہ، ایک دن پھر رات کو یہ ہوا، اخذ المیولا، اس نے ہتھیار لیا، فجعلہ فی بطنہ، اس کے پیٹ میں اس کو گھسیڑا، واتکالا، اور اس پر بیٹھ گیا، خوب اچھی طرح دبا دیا، قتل کر دیا اس کو. فبلغ ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صبح خبر ہوئی کہ وہ ایک عورت مدینہ میں قتل ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح قتل ہوا، بتاؤ اس کے بارے میں کسی کو پتہ؟ تو وہ نابینا صحابی خامدی اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور میں نے خود قتل کیا، اللہ نے اس سے بیٹے بھی دیے تھے، محبت بھی تھی، یہ کام کرتی. تو آپ نے فرمایا رشہدو، گواہ ہو جاؤ، سن لو سب لوگ، فإن دم حدر، اس عورت کے خون کی کوئی قیمت نہیں، رائے گا اور ضائع گیا، یہ اسی لائق تھی. رواہ ابو داؤد اور روایت اسقاط. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو مرتدی ہو جاتا، اس کو تو قتل کیا جائے گا بالکل حدن، معافی کوئی نہیں. غیر مسلم ہوگا اس کی بات پھر کریں گے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا. اب یہ حنفی عالم ہیں علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور حدیث کی کتابوں پر انہوں نے حاشیے لکھے، اور جب موت ہوئی تو سارا مدینہ بند ہو گیا اور گورنر سے لے کے سب جنازے میں شامل ہوئے. آج تک پورا عرب مانتا کہ علامہ سندھی نے جیسا دین سمجھایا نا کوئی نہیں سمجھا. بہت بڑے عالم. یہ نسائی کا حاشیہ تو اس میں اسی حدیث پر لکھتے ہیں وفیہ دلیل علی ان الذمیہ اذا لم یکف لسانہ عن اللہ ورسولہ فلا ذمۃ لہ فیحل قتلہ واللہ عالم. یہ سمجھے 108 اور 109 صفحات، اور نسائی شریف کے یہ 7 حاشیہ، 7واں جز. کہ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ غیر مسلم جو ہمارے ملک میں رہتا ہوگا اگر وہ اپنی زبان بند نہیں رکھے گا اللہ رسول کے بارے میں تو اس کا کوئی ذمہ نہیں، کوئی اس کی ضمانت نہیں پھر اسلام میں. فیحل قتلہ، اور اس کا قتل جو ہے بالکل حلال ہے. مصر میں حضرت عمرو بن العاص گورنر تھے، تو ایک صحابی حضرت عرفہ ابن الحارث الکندی ایک عیسائی کے پاس سے گزرے. انہوں نے اس کو دعوت دی کہ سلام لاؤ. یہ سمجھو 200 صفحات اور جلد ہے 9ویں سنن الکبریٰ. تو جب کہا اسلام لاؤ فتناول النبی، اس نے تو حضور کو گالیاں دینی شروع کر دی عیسائی نے، بذکر اور آپ کو برا بلا کا. فرفع عرفہ یدہ دکا انفہ، ان کے پاس اس وقت اور تو کوئی ہتھیار تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی ناک توڑ دی، اتنے زور سے مکہ مارا. تو حضرت عمرو بن العاص کے پاس گیا. تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا تینا ہم ملاحت، ہم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں ٹھہرایا، ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم ہماری رہیے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. فقال عرفہ، صحابی رسول نے کہا عرفہ نے، معاذ اللہ ان تکون آتینا ملائن یذر شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ نہیں ذمہ دیا کہ ہمارے ملک میں رہو اور تمہیں کھلی چھٹی ہے کہ ہمارے نبی کو علانیہ گالیاں دو. کیا وعدہ ان کے ساتھ؟ یہ انما آتینا ملائن نخلی بینا و بینا کنائس یقولون فیہا ما بدا. ان کو اتنی بڑی رعایت ہے کہ اپنے گرجوں میں جو کرنا چاہتے ہیں اندر چھپ کر وہ کرتے پھریں. واللہ نحمل ما لا یطیقون، اور جو ان کے بس میں نہیں وہ بوجھ ان پر نہ ڈالیں، ایسا ٹیکس نہ لیں جو نہیں دے سکتے. وَإِنْ أَرَادَهُمْ عَدُوٌّ قَاتَلْنَا مِنْ وَرَائِهِمْ، اگر کوئی دشمن ان پر چڑھائی کرے تو ہم ان کی حفاظت کریں. وَنُخَلِّعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ، اور جو فیصلے یہ آپس میں نکاح طلاق کے کرنے جاتے اپنے پادریوں سے کرائیں. إِلَّا يَأْتُونَ رَاضِينَ بِأَحْكَامٍ، ہاں اگر خود اسلامی عدالت میں آ جائیں کہ ہمارا فیصلہ مسلمان عدالت کرے تو پھر ہم نحکم بینہم بحکم اللہ حکم رسول، پھر ہم ان کا رسم و رواج نہیں دیکھیں گے، اللہ رسول کا حکم کے مطابق. وَإِنْ غَيِّبُونَ لَمْ نَعْلَمْ فِيهَا، اگر یہ چھپ کر کوئی کرتے ہیں باتیں اپنے حجروں میں تو ہم اس کی ڈھونڈ نہیں کریں گے. قال عمر صدقت، حضرت عمر نے پھر کہا بالکل تو نے ٹھیک کی، ہم نے ان کو جو ضمانت دے رکھی ہے اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں جو کرنا کرو، ورنہ اللہ کے رسول کو گالیاں دینے کی ہم نے کوئی ان کے ساتھ شرط نہیں کی اور نہ اس کی اجازت. لے آیا بیٹا کتاب. اللہ کڑی زاد المعاد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلد، انہوں نے حضور کے سارے فیصلے جو ہے نا، نکاح طلاق نماز روزہ، ایسی پیاری کتاب ہے یہ 4 جلدوں میں، اگر اردو ترجمے میں آپ کو مل جائیں تو حاصل کریں.
نام ہی ایسا پیارا رکھا زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کہ اگر تم آخرت کا کوئی سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن کام آئے، فی ہدی خیر العباد، اور اس کے لیے ساری مخلوق سے جو اعلیٰ ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہو تو یہ کتاب پڑھو۔ پوری کتاب میں جو نا مسئلے صرف حضور کی سنت کے مطابق، تو یہ پھر لکھا انہوں نے فصل فی قضاء صلی اللہ علیہ وسلم فی من سبہ من مسلم اور ذمی اور موحد۔ حضور کو کوئی گالی دے، مسلمان دے، یہ ہماری رہی ذمی دیں، یا کوئی ایسا غیر مسلم ہے جن سے ہمارا معاہدہ بے شک انڈیا یا دوسرے ملکوں میں رہتا، ثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قضاء باحضار دم ام ولد العامہ۔ وہی حدیث جو میں نے سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے نابینے صحابی نے جب اپنے بچوں کی ماں کو قتل کیا، قتل مولا علیہ صاحب، اپنی لونڈی کو اس نے قتل کر دیا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں، نہ اس کا کوئی نوٹس لیا جائے گا۔ وقتل جماعت من اليہود علی سبہ واذاہ، اور اسی طرح یہودیوں میں سے جو حضور کو گالیاں دیتے تھے اور دکھ دیتے تھے، آپ نے باقاعدہ دستے بھیج کر، صحیح بخاری میں قتل کعب بن اشرف پڑھنا، دستے بھیجے اور بقیع تک گئے رخصت کرنا، دعا کی کہ ان کی مدد کرنا۔ بڑے عجیب طریقوں سے رافع کو خیبر میں اور کعب بن اشرف مدینہ میں قتل کرا، اور آج تک یہ سارے چیختے ہیں کہ یار ایسا دھوکہ۔ حضور نے کہا اگر تمہیں غلط باتیں نہیں کرنا پڑے کر لینا، مگر ان کا خاتمہ کرو، یہ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہودیوں کو بھی قتل کیا۔ وَأَمَّنَ النَّاسِ یوم الفتح، اور فتح مکہ جس دن ہوا، یہ رحمۃ اللہ عالمین کی سنا رہا ہوں، بکواس کرتے ہیں حضور کوڑا بردار، حضور نے تو سر اڑا دیا ان کی۔ مکہ جس دن فتح ہوا ساری دنیا کو چھٹی دے دی کہ معافی ہے، الا نفر ممن کان یؤذی یہجو، فرمایا 4 آدمی کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوں گے نہ چھوڑنا، قتل کر دو، اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں۔ وہ ہم اربعۃ رجال و امراتان، 2 عورتیں تھیں 4 مرد، اس لیے مکہ جہاں خون حرام ہے، مگر آپ نے میرے لیے 1 گھنٹے کے لیے حلال کیا گیا۔ اڑا دو ان ظالموں کو، اور دین برباد نہ کرو، بغیرت بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو گالیاں اور رسول کو، تو تم بس رحمت اللہ نے کوڑا سر پر، کہاں ہے کوڑے کی روایت؟ ہاں، مولوی بھی توبہ کریں اور یہ بھی باز آ جائیں، ورنہ دکھائیں کوئی کتاب بنی ہے کہ جس میں یہ روایت ہے کہ بوڑھے جو تھی آپ کے سر پر کوڑا ڈالے، جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ لوگ ان کے کوڑے ڈالتے رہے۔ وقال ملک کعب بن اشرف، آپ نے کعب بن اشرف یہودی سردار کے بارے میں کہا کہ کون یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہے، فإنه قد آذى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، ہر وقت میرے خلاف شہروں میں بکواس کرتا۔ تو چلے گئے صحابی، گھس گئے اس طریقے سے اس کے مکان کے اندر، رات کو قتل کر دیا۔ واحضر دمہ و دم ابی رافع، ابی رافع یہودی اور کعب کا خون آپ نے کہا کوئی اختیار نوٹس نہیں، ختم کرو۔ وقال ابو بکر نے صدیق رضی اللہ عنہ لابی بردۃ الاسلم، بعد میں حضرت ابو بکر ان کے زمانے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ تھے، تو ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی۔ یہ صحابہ والے بھی سوچ رہے ہیں کہ رسول ہے، ابو بکر امت کے اتنے بڑے سردار ہیں، مگر ان کا وہ مقام نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کا۔ تو ابو بردہ اسلمی ساتھ ہی تھے، تو ایک شخص نے آپ کو گالیاں دیں، تو ابو بردہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر ان سے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کروں۔ تو غصہ پہلے حضرت ابو بکر رضی کو بھی آیا تھا، گالیاں جو ان کو دے رہا تھا، مگر ان کے ایسا کہنے پر وہ غصہ پی گیا۔ بعد میں وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ قتل کی اجازت دیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو قتل کر دیتا؟ انہوں نے کہا ہاں یا حضرت میں نے چھوڑنا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا تھا۔ وقد اراد قتل من سبہ، جس نے حضرت ابو بکر رضی کو گالیاں دی تھی، یہ ابو بردہ اسلمی چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں۔ تو آپ نے فرمایا لیست هذه احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کا یہ مقام نہیں، کسی کو گالیاں دے ٹھیک ہے بےہودگی کر رہا، مگر اس کو قتل کرنے کا حق نہیں، یہ مقام صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا مرتبہ کہ 2 شخص یہ جرت کرے گا وہ نہیں زندہ رہے گا۔ فہذا قضاء صلی اللہ علیہ وسلم قضاء خلفاء من بعد رضی اللہ، یہ میں 213 214 سے پڑھ تیسری جگہ، تو کہتے ہیں یہ دیکھ لو رسول اللہ کا فیصلہ، جو ایسے کرتے تھے 4 مرد عورتیں کعبے کے ساتھ لٹکے ہوئے، ختم کروا دی۔ رحمت اللہ عالمین جوتیاں کھاتے رہو، توبہ، یہ رحمت اللہ عالمین بتاتے ہو
اللہ کے رسول نے جو رحم کے قابل تھے ان پر رحم بھی بڑا کیا. جن کو دیکھا ہم توبہ کر گئے, معافی مانگی, ٹھیک ہے درست ہوگا. جو بگڑے ہوئے تھے نا خراب, ان کے سر اڑائے, ذرا ترس نہیں کھایا. اور یہاں آپ لوگوں کی توجہ میں دلاؤں گا کہ قرآن پاک میں رحمت کا جو تصور ہے سورہ نور میں دیکھ لینا. اللہ کہتا زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو, شادی شدہ اگر نہیں, اور وہاں ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے. آگے کیا کہتا, ولا تاخذ بہما رافۃ فی دین اللہ, اللہ کے دین کو نافذ کرتی یعنی سزا دیتے وقت تمہیں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے. اللہ سے بڑا کوئی رحم الراحمین ہے, وہ کہتا نہیں ترس آ گیا دین تباہ ہو گیا. اور ترس وہاں کرو جہاں ترس کا کوئی فائدہ ہے. فمن عفا واصلہ, یہ قرآن سے یاد رکھنا, محض معافی, عفو بیجا سردی خون حیات. بے موقع معاف کرو گے, تمہاری بیٹی لے جا رہا, کوئی بات نہیں لے جائے, گم مرنے کا مقام ہے. بے موقع معاف کرنے سے رگوں میں خون جو ہے جم جاتا ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے. جو معاف کرنے سے ٹھیک ہو جائے کہ درست ہو جائے گا وہاں اجر ہے. توقع ہے کہ یہ بعد آ جائے گا, توبہ کرتا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اور آپ کے بعد آپ کے خلیفوں کا. وقضاء خلفاء من بعد رضی اللہ عنہ ولا مخالف لهم من الصحابہ. اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی مخالف دکھاؤ کہ کسی خلیفے نے کہا کہ نہیں قتل نہیں, جو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کو جو گالی دے قتل ہوگا. وقد اعاذهم اللہ من مخالفت هذا الحکم, اور اللہ نے رسول اللہ کے خلیفوں کو بچا کر رکھا کہ انہوں نے حضور کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا. وقد روى ابو داؤد فی سنن عن علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ ان یہودیۃ کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقع فیہا فخنع رجل حتی ماتت فابتلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دما. وہی روایت نابینے والی کہتے ہیں ابو داؤد شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ سنایا کہ اس کا گلا دبا دیا اور اس کے پیٹ میں خنجر چبو دیا تو حضور نے اس کے خون کو ختم کر دیا. وذکر اصحاب السیر والمغازی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال حجت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ملیہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ کی گستاخی کی تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون اس کو ختم کرتا اور میری عزت کی حفاظت کرتا. فقال رجل من قوم انا, اس کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک نے کہا حضور میں یہ کام کرتا ہوں. فنہض فقتل, اٹھا اور جا کر اس کو قتل کر دیا. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو آ کر بتایا. فقال لا تنتهوا فيها اذان, عربی محاورہ کے 2 بکریاں بھی اس میں ایک دوسرے کو سینگ نہیں ماریں, یعنی ذرا برابر اس کا کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی نوٹس نہیں, بدکار تھی نعوذ باللہ, ختم ہوئی. وفی ذلک بضعۃ عشر حدیثا ما بین صحاح و احسان و مشاہیر و اجماع الصحابہ. تو ابن قیم فرماتے ہیں اس مسئلے میں 10 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں, حسن ہیں, مشہور ہیں, اور سارے صحابہ کرام کا اجماع ہے. وقد ذکر حرب فی مسائل مجاہد قال اوتے عمر رضی اللہ عنہ برجل سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل. یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اپنے مسائل میں حرب لکھتے ہیں کہ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے حضور کو گالیاں دی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کر دیا اس کو. ثم قال عمر رضی اللہ عنہ من سب اللہ ورسولہ وسب احد من الانبیاء فاقتلوہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جو اللہ کو گالی دے گا, جو رسول کو دے گا, یا نبیوں میں سے کسی کو دے, یہ ہم قانون میں مانتے ہیں کہ یہ ہماری خامی ہے. شرعی عدالت بھی کہہ چکی ہے نظریاتی کونسل کہ سارے نبیوں کا لکھو, کیونکہ یہ باقی بکتے رہیں جو ہم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک سارے نبیوں کی عزت کے محافظ ہیں, سب کو اپنا نبی مانتے ہیں, اس لیے کسی نبی کی بھی توہین کرے. یہ صرف جو لکھا نا موجودہ کہ نبی علیہ السلام نہیں, عام کرنا چاہیے, کسی نبی کو بھی گالی دے قتل. ثم قال مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ, تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے مجاہد نے, ایما مسلمن سب اللہ ورسولہ اور سب احد من الانبیاء فقد کذب برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کوئی مسلمان جو اللہ کو رسول کو گالی دے یا کسی نبی کو, اس نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا. وہ ردۃ, وہ مرتد ہو گیا. یستتاب, اس سے توبہ کرائی جائے. فین رجا, باز آ گیا, معافی مانگ لی, دوبارہ اسلام میں آ گیا, ٹھیک ہے, وہ اللہ قتل, ختم. وَأَيُّمَا مُعَاهَدٍ عَانَدَ, اور جو غیر مسلم ہے ہمارے ملک میں ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کرو ہم حفاظت کریں, عزت بڑی ہے ان کی, جتنی اللہ کے رسول نے ان کی عزت کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں فرمایا جس نے کسی کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے معاہدہ اس کے ساتھ کیا غیر مسلم سے, مگر بعد میں اس کے ساتھ ظلم کیا, اس کی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لی یا اس کی توہین کی, تو دن قیامت کے میں اس مسلمان کے خلاف حضور نے فرمایا مدعی ہوں گا.
کوئی معدہ چھوٹا نہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر عزت کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیں۔ تو فرمایا اگر وہ غیر مسلم ہے فسب اللہ سب احد من الانبیاء جہرا بھی فقد نقض العہد فاقتلوہ، جو اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا ختم ہو گیا، اب اس کو قتل کرو، کوئی اس کے لیے گارنٹی نہیں نافذ ہے۔ وذکر احمد رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ مر بہ راہب فقیل له یوسف بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو لوگوں نے کہا وہ ایک راہب کے پاس سے گزرے، یہ گرجوں میں جو پادری ہوتے ہیں رسے باندھے ہوتے کہ ہم تارک الدین ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ تو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا۔ فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ لو سمیت لقتلت انا، اگر میں سن لیتا اس کو گالیاں دیتے تو قتل کر دیتے۔ لم نوتہم الذمۃ الا علی اللہ یسبون نبینا، ہم نے اگر ان کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے کوئی معاہدہ ان سے کیا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں نہیں دیں گے، اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا، سورۃ توبہ، اللہ کہتا یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ یہ عیسائی اور یہودی ہاتھ پر رکھ کر ہمیں ٹیکس دیں اور صاغرون بن کر ہیں، چھوٹے گھٹیا۔ اور یہ گھٹیا کہ میرے باپ کو گالیاں دو تو میرے سے کتنا اونچا ہو گیا، نبی کو گالیاں دی، اور مسلمان حاکم ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں پھر صاغرون نہ رہے۔ اسی پر امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نبی امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں اس امت کے لیے زمین سے پشت سے پیٹ بہتر ہے، زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائیں لوگ سارے، ایسی بغیرت امت۔ تو حضرت ابن عمر فرمایا میں سن لیتا تو قتل کرتا، ہم نے ان کو جو ذمہ دیا اس پر نہیں کہ نبی والا آثار اور صحابہ سے بذالک کثیرہ، اور اسی طرح دوسرے صحابہ سے بھی اس بارے میں بہت روایتیں۔ یہ میڈیا ہمارا جو اللہ اس کو ہدایت دے کیسے رحمت کر رہا، مسلمانوں کو بغیرت بنانا چاہتا۔ وحقا غیر واحد من الائمۃ الاجماع علی قتلہ، اور کئی ایک اماموں نے اجماع نقل کیا کہ امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے۔ قال شیخنا، ہمارے استاد امام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ لوگ کہیں گے نہیں، کچھ امام بعد میں کہتے ہیں نہیں اس کی سزا قتل نہیں، جو غیر مسلم ہیں ان کا فلاں، فرماتے ہیں پھر اجماع کا مطلب کیا ہوا؟ وہو محمول علی اجماع الصدر الاول من الصحابہ والتابعین، کہ یہ اختلاف بعض والوں کا جڑ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ پہلا دور جو ہے ہمارا صحابہ اور ان کے شاگرد، ان میں کوئی ایک رائے جس کے خلاف نہیں، سب کا اتفاق اور اجماع۔ والمقصود انما ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے فی من سبہ، تو کہتے ہیں ہم نے جو یہ باتیں لکھی ہیں اس سے لوگوں کو بتانا ہے کہ رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا حکم دیا ہے ان کے بارے میں جو آپ کو گالیاں دیں۔ اب ایک بات جو یہ کہتے ہیں لوگ فلاں بعد آدمی نے آپ کو نے اس کو چھوڑ دیا، معافی دے دی، معافیاں بھی دی ہیں، آپ نے سن لیا نا کہ معافی دینے سے اگر کام چلتا ہے تو آپریشن تو ڈاکٹر اسی وقت کرتا ہے نا جب مایوس ہو جائے، ورنہ پہلے یہ کہ اس کو بھائی پلسٹر لگایا جائے دوسرا، تو رسول اللہ چھوڑتے تھے، سزا بھی دیتے تھے۔ دونوں مثالیں ہیں، کعبہ سے لٹکے بھی قتل کروائے ہیں، ابو رافع اور کعب کو ان کے محلوں میں قتل کرایا، وہ تم چھپاتے ہو، اور معاف بھی کیا، معاف کا لکھتے ہیں وَأَمَّا تَرْكُ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت نقطے اچھے تھے اسی لیے میں فصل پڑھ رہا ہوں، ہر بات کا جواب ان کا۔ وَأَمَّا تَرْكُ صلی اللہ علیہ وسلم قتل من قضى فی عدلہ بقول عدل فإنک لم تعدل، تو ایک شخص نے جب آپ تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت تو یہ کہا اللہ سے ڈر اور انصاف کر، تو انصاف نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ وفی حکم بقول ان کان ابن عمتک، اور اسی طرح ایک معاملے میں حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا، زمین کا کیس تھا، تو دوسرا حالانکہ وہ صحابی تھا اس نے کہا تیری پھوپھی کا بیٹا جو ہوا، یہ بھی گستاخی تھی۔ مگر اس بات میں ایک بات اور میں کہہ دوں جو یہاں نہیں لکھی کہ ایک ہوتا غیظ میں، وہی ارادہ نہیں، نہ کوئی اسکیم ہے، بات ہوئی بس کسی سے غصے میں نکل گیا، وہاں عدالتوں کو بھی انداز سزائے موت نہیں دینی چاہیے، وہ مسلمان سے بھی ہو سکتا بات، اور یار کبھی بے احتیاطی ہو گئی، وہ غیظ و غضب کی بات اور ہے، جو سوچ سمجھ کے باقاعدہ کرے مسئلہ اس کا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ فی قصد بقول ھذہ قسمہ ما ارید بوجہ اللہ، اور اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول تو نے جو یہ تقسیم کی ہے یہ تیری ٹھیک نہیں، اور فی حکومت بقول یکون انک تنہی عن الغی وتستحلی بغیر ذلک، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ ایک طرف تو کہتا زیادتی نہ کرو اور خود زیادتیاں کرتا، فذلک ان الحق لہ، کیسی نکتے کی بات ہے کہ یہ جو ہے نا حق ہے نبی علیہ السلام کا اپنا، آپ سے زیادتی کی نا اس نے، حق والا جو ہے وہ معاف کر سکتا، مجھے گالی دی میں کہتا چلو دفع کرو، کر سکتا ہوں، مگر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے، وہاں نہیں معاف کرنے کا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ کا حق تھا فلا و انصاف ہو، آپ بے شک وہ لے لیں ولا وہیں کو جا اس کو چھوڑ دیں،
وَلَيْسَ لِأُمَّتِهِ تَرْكُ اسْتِعْفَاءِ حَقِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بعد میں آنے والی امت اور قاضی ان کو حق نہیں رہا۔ حضور زندگی میں کسی کو چھوڑ دیتے، اپنا حق نہ لیتے، ٹھیک ہے، اب جو کرے گا، جو قانون مقرر ہو گیا کہ قتل ہے اس کی سزا، وہی نافذ ہوگا۔ وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پہلے تھیں، جب سزائیں نہیں اتری تھیں۔ ہے سو کانا صلی اللہ علیہ وسلم مامورا بالعفو والصفح، اس کے لیے بھی قرآن سے پڑھوں کہ جب یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، مگر ساتھ ہی پھر جب آ گیا کہ اب ہاتھ روکنے کی ضرورت نہیں، اڑا دو۔ قرآن کی آیت پڑھوں وَأَيْضًا فَإِنَّهُ كَانَ يَعْفُو عَنْ حَقِّهِ لِمَسْأَلَةِ التَّعْرِيفِ وَجَمْعِ الْكَلِمَةِ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کئی مرتبہ معاف کرتے تھے کہ شاید ان کے دل نرم ہو جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، کوئی فائدہ ہو جائے۔ وَلِئَلَّا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ، اور لوگ نفرت نہ کریں۔ وَلِئَلَّا يَتَحَدَّثُ أَنَّهُ قَاتَلَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو قتل کرا دو، فرمایا یار میرے اصحاب میں کیا رہتا، اندر سے بے شک منافق لوگ صحابی کہتے ہیں، مروانا شروع کر دوں دعائی مچ جائے گی کہ بیگانے تو گزارا یہ تو اپنے اصحاب کو ہی قتل کرنے لگا۔ کئی مسئلے جی، اور لکھتے ہیں کل ھذا یختص بحیات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں معاف کرنا، تعریف قلب کرنا، اپنا حق نہ لینا، یہ حضور کی زندگی تک تھی۔ اب نہیں امت کو حق کہ کسی کو معاف کر دے چھوڑ دے۔ یہ تیسری جلد میں سے میں نے یہ صفحے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب ایک حوالہ عیسائیوں کا دینا ہے۔ اچھے عیسائی جو وہ ایسا نہیں کرتے، پڑھے لکھے عالم ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مگر وہ مانتے ہیں کہ سزا قتل ہی ہونی چاہیے۔ باقی احتیاط کریں، یہ رسالہ ترجمان قرآن میں بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت ہے توہین رسالت کا مقدمہ، یہ ایک مضمون چھپا تھا اور اس میں یہ بات پھرنا آ گئی۔ مضمون لکھا تھا مولانا اپنے خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے تو یہ بات سنیں، ایمان تازہ کرنے والی، عیسائی میجر تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اس کی بیوی بکواس کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ جو ملازم تھا وہ مسلمان تھا، اس نے ایک دن اس کو ختم کر دیا، میجر کی بیوی قتل کر دی۔ شان رسالت میں گستاخی کے جرم میں ایک خان سامہ نے ایک انگریز میجر کی بیوی کا کام تمام کر دیا، مقدمہ چل پڑا۔ سر میاں محمد شفیع متوفہ جنوری 1932، بہت بڑے آدمی تھے، علامہ اقبال کے پائے تھے، مل کر مسلمانوں کا سوچتے تھے۔ وہ وکیل تھے جو برطانیہ کے زیر تسلط ہندوستان میں واسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن بھی تھے۔ اس کے مقدمے کی پیروی کی۔ دوران بحث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب یہ بیان دے رہے تھے نا عدالت میں، وکیل رو پڑا۔ ہائی کورٹ کے انگریز جج نے بڑی حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، سر شفیع کیا آپ جیسے ٹھنڈے دل و دماغ کا بلند پایا وکیل بھی اس طرح جذباتی ہو سکتا؟ اتنا اعلیٰ وکیل ہوتے، پڑھا لکھا، تو انہیں رونا شروع کر دیا۔ سر میاں محمد شفیع نے رنج اور حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، جناب آپ کو نہیں معلوم ایک مسلمان کو اپنے پیغمبر کی ذات سے کتنی گہری عقیدت اور محبت ہوتی۔ کیا سمجھاؤں میں آپ کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ سر شفیع بھی اگر اس وقت وہاں ہوتا تو وہ بھی یہی کر گزرتا جو اس ملزم نے کیا۔ آپ اس کو رو رہے ہیں، اگر میں اس موقع پر میں بھی یہی کرتا، اس میجر کی بیوی کو ختم کرتا۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا تو اس لیے کہ ہمارے سامنے حضور کو گالیاں ملتی رہیں۔ آگے پھر لکھتے ہیں خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بعد مسیحی بھائیوں نے، ان مسلمانوں سے تو وہی اچھے ہیں، میڈیا والوں سے، ہمارے بعد مسیحی بھائیوں نے اس قانون کے معاملے میں حق پسندانہ اور معتدل مسلک اختیار کیا۔ صوبہ بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جہانی بشیر مسیح کے الفاظ ایسے موقف کے آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم اس قانون کے خلاف نہیں، کوئی بھی سچا مسیحی توہین رسالت کا تصور نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی اس کبھی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو موت سے بھی زیادہ سخت سزا کا حقدار ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بے گناہ کو قانون کا نشانہ بنایا جائے۔ کتنی انصاف کی بات کہ چھان بین اچھی طرح کرو، باقی اس نے کہا سزا موت سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وہ میں تورات سے پڑھوں گا، یہ بائبل میرے پاس ہے، کہ اس سے ہلکے جرموں پر ایک سٹوننگ، پتھروں سے اڑا دو اس کو، قتل بھی نہیں کہ تلوار سے ختم، سنسار کرو اس کو، پڑھوں گا کتنی سزائیں چھوٹے چھوٹے جرموں پر۔ تم اس پر ہو رہا ہے، اپنی کتاب ذرا دیکھو، مسلمان نہیں، مسلمان تشدد پسند، اور یہ کبھی پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب؟ دوسرے اسی طرح ماہ نامہ کلام حق میں پادری ڈاکٹر کے ایل ناصر کے بیٹے میجر ٹی ناصر کے الفاظ،
ہم مسیحی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 یعنی گستاخ رسول کی سزا کے مخالف نہیں. ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک خصوصی کمیشن بنایا جائے، غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، اور اگر ملزم واقعی مجرم ہو تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، ورنہ بصورت دیگر رہا کر دیا جائے. مقدمہ بھی خصوصی عدالت میں چلایا جائے اور ملزم کو تمام قانونی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں تاکہ اقلیتوں خاص طور پر مسیحی اقلیت کو تحفظ و انصاف کا احساس ہو اور یہ مطالبات بجا ہے. بالکل ہم بھی اس کے ساتھ کہ چھان بین ہونی چاہیے، یوں ہی نہیں بہانہ بنا لو لوگوں کو مارتے پھرو، مگر سزا ٹھیک کہ جو حرامی یہ کام کرتا ہو اسی لائق کہ اس کو ختم کر دیا. اب ذرا سنیں، باپ کو گالی دی، اللہ کو نہیں دی، رسول کو نہیں، صرف اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ ان پر لعنت، گالی دے دی، اس کی اصلاح کیا؟ ہمیں کہتے ہیں، اور کوئی ملا مولوی نہیں یہ لے کر جاتا کہ یہ پڑھو تمہارے نبی کیا کہہ گئے. ہمیں کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ دے مرتد، یار تم کیوں قتل کرتے اس کی رائے؟ یہاں کیا لکھا کہ دین کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرے یا اور طرف جائے پتھروں سے اڑا دو، شہر کے باہر لے جاؤ، علماء بھی ہوں، سارا شہر ہو، پتھروں سے اس کو ختم کرو. ایک طرف تو آپ دیکھیں یہ خروج ہے، اور اس میں اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور مارا جائے. 17ویں آیت، باب 21، جیسے رکوع ہوتے ہیں نا ان کے باب ہیں، اور اس کی آیت نمبر ہے 17 کہ ماں باپ کو گالی دے دی سزائے موت، اس کو ختم کرو. آگے پھر آیا کفر کی سزا، مسلمان ہوتے کافر ہو جائے، کافروں والے کام کرے. ہمارے اپنے رو رہے ہیں، نہیں مرتد کی سزا نہیں ہونی چاہیے، کھیل ہے اسلام، ادھر سے آؤ ادھر سے نکل جاؤ. اسلام کہتا بھائی آنا ہے تو سوچ سمجھ کر آؤ، نہیں اسلام پسند باہر رہو. کون زبردستی تمہیں مسلمان بناتا ہے؟ آنا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آئیں اور تفریح نکل جائیں دوسرے دروازے سے، پھر جو نکلے گا ختم. اب اس کی سزا سن لیں. احبار، یہ بھی ایک موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ہے، کفر کی سزا، اور اس کا باب ہے 24، 10 نمبر سے شروع ہوتا. اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری آدمی تھا، مصر میں پہلے رہتے تھے نا، تو مصری آدمی نے نکاح کیا تھا اسرائیلی عورت سے، اس سے ہوا تھا، نکل کر بنی اسرائیل کے درمیان گیا، اور اس اسرائیلی عورت کے بیٹے نے خیمہ گاہ میں، جہاں جنگل میں خیمے لگے ہوئے تھے، 40 سال رہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک اسرائیلی مرد سے جھگڑا کیا. وہ کسی دوسرے اسرائیلی مرد سے جھگڑ پڑا، تو اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت، اللہ تعالیٰ کو گالی دی اور لعنت کی، اور وہ اس کو موسیٰ کے پاس لائے. اور اس کی ماں کا نام شرومید تھا، جو دان کے قبیلہ میں سے دربڑی کی بیٹی تھی. تب انہوں نے اس کو قید میں ڈالا جب تک کہ موسیٰ خدا ان کی بات کے مطابق فیصلہ نہ، جیل میں ڈال دیا کہ حضرت موسیٰ خدا سے پتہ کر کے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں. اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ کافر کو خیمہ گاہ سے باہر لے جاؤ، کیمپوں سے باہر، اور سب جنہوں نے اسے لعنت کرتے سنا اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور ساری جماعت اسے سنسار کرے. اور بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جس انسان نے اپنے خدا پر لعنت کی گناہ اس کے سر پر ہوگا، اور جو کوئی خداوند کے نام پر کفر بکے وہ ضرور قتل کیا جائے گا. ساری جماعت اسے ضرور سنسار کرے، خواہ وہ پردیسی ہو یا دیسی. دیسی اسرائیلی، پردیسی جو مصری سے آتا گئے. جس کسی نے خداوند کے نام پر کفر بکا وہ قتل کیا جائے گا. یہ 10 آیت سے لے کر میں نے 16 تک پڑھ. اب دیکھیں کہ کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا کہ ہفتے کے دن دنیا کے کام کرنے بند تھے. یہ شکر کریں کہ ہمیں جو سورہ جمعہ ملی اس میں صرف یہ کہ اذان ہو تو کام چھوڑ دو، نماز پڑھی جائے، جاؤ پھیل دو، پھر روزی تلاش کرو. ان کے لیے 24 گھنٹے بند تھا، کھانا نہیں کھا سکتے. دنیا کا کام بالکل حرام کہ جمعہ رات کو، جمعہ کو جب سورج غروب ہو آج جیسے، اس وقت سے شروع ہو کر ہفتے کی رات شروع ہونے تک، ایک دن اور ایک رات پہلے کا پکا پکا کھا لو، تم کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے. اب یہ سن لیں اس پر کو کیا سزا ملی. ہماری کتابوں کو روتے ہیں، کوئی یہ پڑھ کر ان کو سنائے تو پتہ لگے نا پادریوں کو اور بشپوں کو کہ جس دین کو لیے پھر اس میں کیا ہے. اسلام کو روتے ہو تم. سبت کو توڑنے والے کی سزا. کہ ہفتے کے دن کام کیا صرف ایندھن اکٹھا کر رہا تھا بیچارہ، جنگل میں سے نا ایندھن اکٹھا کر رہا تھا، کل کو
جلائیں گے۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے انہوں نے سب کے دن ایک آدمی کو لکڑیاں جمع کرتے پایا، 32 نمبر سے 15 رکوع آئی۔ تب اس کو جو لکڑیاں جمع کرتے پایا گیا وہ موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لائے کہ ہفتے کے دن یہ دنیا کا کام کر رہا، گالی نہیں دی، کوئی اور بے ادبی نہیں شریر کی، ایندھن اکٹھا کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کو حراست میں رکھا، قید کر لی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ وہ آدمی قتل کیا جائے، ساری جماعت خیمہ گاہ سے باہر اسے سنسار کرے۔ تب ساری جماعت اس کو خیمہ گاہ سے باہر نکال لے گئی، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا اس آدمی کو سنسار کیا تو مر گیا۔ اسلام کی سزائیں جو ہیں ان کو رو رہے ہو، یہ ہفتے کے دن صرف ایندھن اکٹھا کر رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا اڑا دو اس کو، شریعت کی توہین کر رہا۔ یہ میں نے 15واں رکوع اور کی 32 سے لے کر 36 تک آیتیں پڑھی۔ اب اور کئی موقع کہ یہاں یہی بات بتائی گئی کہ جو توہین کرے گا زندہ نہیں رہے گا۔ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام دیے کہ اگر وہ اسرائیلی ہوتے ہوئے ایسے کام کرتا، اور اگر تیرا بھائی یعنی تیرے باپ کا بیٹا یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا ہی بیٹا یا تیری بیٹی یا تیری ہمکنار بیوی یا تیرا جانی دوست، یعنی کتنے قریبی رشتے، تجھے پوشیدگی میں پھسلائے، خفیہ طریقہ سے تجھے کہے اور کہے کہ آؤ ہم دوسرے معبودوں کی بندگی کریں جن سے نہ تیری نہ تیرے باپ دادا کی واقفیت تھی، جس خدا کو تم جانتے ہو نا اس کو چھوڑ کر کہیں آؤ یار یہ باپ دادا کو جو فلانے بت کی پوجا کریں، سورج کو سجدہ کریں، کو کفر کی بات سکھائے۔ یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تیرے ارد گرد نزدیک ہے تو اس سے دور زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک رہتی ہیں، ارد گرد جو مشرک قومیں ہیں ان کا طریقہ بتائے، مرتد جس کو کہتے ہیں۔ تو کیا کرنا پھر؟ اب تو رضا مند نہ ہونا، اس کی بات نہ سننا اور نہ اس کی سننا، اور نہ تیری آنکھ اس پر ترس کھائے، تو اس سے درگزر نہ کرنا، نہ اس کو چھپانا، بلکہ تو اسے فوراً عدالت میں پیش کرنا۔ اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے، حالانکہ بیٹا ہے بیٹی اپنے ہیں، اس کے بعد ساری قوم کا ہاتھ، اور تو اسے سنسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تیرے خدا سے جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا برگشتہ کرنا تھا، اصل خدا سے ہٹا کر وہ بتوں کی پوجا کرانا چاہتا، مرتد کی سزا۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا کہ ایسے کام کرنے والے جو ہے نا ان کی سزا بھی یہی ہے کہ جو ایسے کام کریں گے بس ان کو ختم کرو، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قاضی فیصلے کے لیے گئے، عدالت کو گالی صرف دی، نبی کے بارے میں کہتے ہیں اگر تیرے آپس کے، یہ 17واں باب ہے استثناء کتاب، اگر تیرے آپس کے خون یا دعویٰ یا مار پیٹ یا جھگڑے کی کسی معاملہ کا فیصلہ تیرے پھاٹکوں کے اندر مشکل ہو، محلے میں نہ حل ہو سکے، تو اٹھ اور اس جگہ جس کو خداوند تیرا خدا چن لے گا جا، جہاں قاضی بیٹھے، اور لاوی کاہنوں اور اس وقت کے قاضی کے پاس حاضر ہو اور ان سے پوچھ کے تو وہ فیصلہ کی بابت تیری ہدایت کریں گے، دین کے مطابق قاضی فیصلہ کریں گے، اور تو اس فیصلہ کے مطابق عمل کر جو وہ تجھے اس جگہ میں بتائیں جس کو خداوند چن لے گا، اور جو کچھ وہ تجھ کو سکھائیں اسے مان، شریعت کے مطابق جو کچھ وہ تجھے سکھائیں اور جو فیصلہ وہ تجھے بتائیں اس کے مطابق تو کر، اور جو بات وہ تجھے جتائیں اس سے دہنے بائیں نہ مڑ، اور جو آدمی اس کاہن کی گستاخی کرے جو خداوند تیرے خدا کی خدمت کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہے، مسجد کا امام، یا قاضی کی بات نہ سنے، وہ آدمی قتل کیا جائے، اور تو اس کی شرارت کو اسرائیل سے دفع کر، تو سب لوگ سنیں گے اور ڈریں گے اور پھر گستاخی نہ کریں گے۔ 17واں باب، اور یہ آیتیں میں نے 8 سے لے کر 13 تک پڑھی، یہ نمونے کے طور پر پڑھی، ورنہ یہ سنسار کرنے اور قتل کے اتنے حکم نا۔ اب یہ یہودی عیسائی یہ بھی بات نہیں کر سکتے، یہ عیسائی جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں نبی گناہ کرتے رہے، انہوں نے لوگوں کو یار اس طرح قتل کیا، سنسار کیا، اس لیے موسیٰ بھی جھوٹا تھا، فلاں جان چھڑا لیتے۔ بھائی یہ موسیٰ خود کرتا اپنی طرف سے، پھر تمہاری بات سن لیتے ہیں، ہے تو بکواس ہی کہ نبی اپنی طرف سے اس طرح کے ظلم کا، مگر چلو تم کہتے ہو سارے نبی گناہ گار تھے، زانی تھے، شرابی تھے، بیٹیوں سے جمع کرتے، تمہارا دین یہی بتاتا، ٹھیک ہے، مگر یہاں تو خداوند نے کہا
اللہ نے کہا یہ کرو، یہ موسیٰ کے اپنے ذاتی افعال نہیں کہ تم ایسا بہانہ بنا لو، خود اللہ پاک کے احکام وحی کے ذریعے اس نے اتارے ہیں۔ اگر مجرم ہے تو معاذ اللہ پناہ دے۔ یہ نمونے کے طور پر باتیں میں نے جو ضروری تھی نا، کہ ایک تو رحمت کا غرض بیان کر رہے ہیں کہ رحمت یہی ہے دین کی مٹی پلید ہوتی رہے، درگزر ایسی بےغیرتی کرنی ہے۔ تم جو پیسے لیتے ہو نا باہر سے، لیتے رہو جیب میں بھرتے، مگر مسلمان نہیں یہ کام کرتا۔ مسلمان کے یہاں رحمت یہی ہے کہ جو مستحق ہے درگزر کا، وہاں درگزر سے کام لو، پہلا یہی ہے۔ اور اگر سزا کے لائق ہے ذرا نرمی نہ کر، پھر درگزر کرنا بےغیرتی ہے، دین کی مٹی پلید کریں، وہاں یہی اللہ پاک بات کہتا ہے کہ پھر تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ سورہ نور سے پڑھ لینا کہ ترس کی بجائے اللہ نے کیا کہا کہ زانی کو جب تم کوڑے مارو سزا دو، وہاں اللہ پاک فرماتا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّہ۔ یہ دوسری آیت ہے سورہ نور کی کہ تمہیں ان دونوں کے ساتھ ذرا ترس نہ آئے۔ یہ نہیں کہنا کہ انسان مر رہے ہیں، نہیں، ایسوں کا مر جانا ہی بہتر ہے، برائی ختم ہو، آگے لوگ رک جائیں، ورنہ اگر اس طرح معافیاں ملتی رہیں نا کام خراب ہے۔ تو رحمت کا غلط تصور، اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیا، حضور کے اور خلفاء کے فیصلے سنا دی کہ قرآن میں جو آیا کہ رہنا چاہتے ہیں ہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہیں، ہم اتنی عزت نہیں ان کو دے سکتے کہ ہمارے نبی کی بھی بےزتی کرنی شروع کر دیں۔ اور بعد میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا، میں نے ان کی کتابوں سے حوالے دیے کہ جو اللہ کو گالی دے، جو قاضی کو گالی دے، جو امام مسجد کو گالی دے، سب کی سزا قتل۔ اس لیے نبی بہت بلند مقام ہے۔ اور جو شعر میں نے پڑھا تھا، شاید بعض لوگوں کو ترجمہ نہ آتا ہو، اس میں یہی کہا گیا ادب گاہ زیر آسمان عرش نازک ہے۔ عرش سے بھی زیادہ جو عزت کے قابل مقام ہے وہ مدینہ میں ہے۔ عرش کی توہین ہو جائے گی نا رب کی، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ غنی، دنیا بکتی رہے، اللہ تعالیٰ پر کچھ دھبا لگ سکتا، مگر نبی انسانوں میں سے ہیں، ان کی توہین کرو گے تو ان کی عزت میں کمی آئے گی۔ اس لیے فرمایا ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک ہے، آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ احترام کے قابل ہے۔ اور یہاں حال کیا ہے؟ نفس گم کردہ میاں جنید و باجی، جنید جیسے ولی اور باجی جیسے اولیاء جب یہاں آتے ہیں مدینہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا سانس رک جاتا، وہ نہیں اونچی سانس نہیں لیتے کہ یہاں ذرا بے ادبی ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گئی۔ اس لیے اس ذات پاک کے بارے میں جو گستاخیاں نے ان کو برداشت کرنے کا جو مشورہ دیتا ہے، یہ مشورہ اس کو مبارک ہو۔ امت مسلمان جو اس بارے میں وہ کوئی ذرا تساہل اور نرمی نہیں کر سکتی۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہمارے دلوں میں ہے حضور کا ڈیرا، کتابوں میں نہیں ہے نہ زبانوں پر، اندر ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ، میرے اور آپ کے پلے کیا ہے؟ ہماری ساری آبرو عزت صرف آپ کے نام سے ہے۔ یہ نام ہم سے چھوٹ جائے تو اللہ کے ہاں ہماری کیا قدر ہے؟ ہم سے بہتر انسان زمین میں موجود، اللہ کیا کرے گا ہم کو؟ صرف اس لیے مانتا۔ اور جو ابلیس نے اپنے سیاسی فرزندوں کو پیغام دیا، یہ نظم علامہ اقبال کی کتنی مدت پہلے کہ یہ نامرادوں نے جو پلان بنائے ہیں اس میں یہ بات بھی کہی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا۔ مسلمانوں کے بارے میں کٹے ہوئے نا کہ یہ یار بھوکے ننگے بھی ہیں، حکومتیں بھی ان کی ہم نے چھین لی ہیں، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، مرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اسکیم بنائی نا کہ ایسے طریقے کرو، کارٹون بناؤ، گالیاں دو کہ یہ عادی ہو جائیں کہ نبی کوئی شے نہیں، اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں موت دے لے۔ بالکل امام مالک کی بات ٹھیک ہے کہ جس امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں اس کا زندہ رہنا جو ہے اس کی بجائے اس کا مر جانا بہتر ہے۔ اللہ کروڑوں درود و سلام بھیجے اپنے نبی پر، اور ہمیں آپ کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب کرے۔ ذرہ عشق نبی حق تر، اقبال کہتے ہیں سارا تو آپ کی محبت اور عشق کا معاملہ بہت دور ہے، تو اللہ سے یہی دعا کرتا رہے کہ تھوڑا سا ذرہ بھی حضور کی محبت کا ہمیں عطا کر دے، یہی بڑی بات۔ جب حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں پڑھا کہ رسول کریم علیہ السلام تمہید یہ، وہاں تو تھوڑا قصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کیا ہوا غلام تھا، مگر وہ آپ کی خدمت میں رہتا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ نا کچھ غمگین تھا کچھ دنوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک سوچ ذہن پر غالب آ گئی کہ جنت میں پہلے تو میرے جیسے لوگوں کا جانا مشکل، اور جائیں گے بھی تو آپ کا مقام جنت الفردوس میں ہوگا، اب یہاں نہیں نظر آتے تو میں جلدی آ جاتا ہوں، پھر چہرہ انور دیکھ لیتا ہوں تسلی، وہاں کیا بنے گا؟ تو حضور نے اس موقع پر جو فرمایا، پھر صحابہ کرام کے گروہ جاتے تھے اس کے پاس، سنتے تھے،
اور ساری زندگی میں اتنی خوشی نہیں لوگوں نے منائی جتنی آپ نے محبہ. جس سے کوئی محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ اس کو اکٹھا کرے گا. اس لیے اگر تیرے عمل تھوڑے بھی ہوں گے نا، محبت کرے گا. میرے لوگ جا کر سنتے تھے تو حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمل نہیں کر سکا مگر ان تینوں سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے رسول اللہ اور ابو بکر عمر کے ساتھ اکٹھا کرے گا. تو ہم اسی امید پر جیتے ہیں. یہ سرمایہ ہم سے اگر کوئی چھیننا چاہتا ہے تو وہ ملعون اور پلید آدمی ہے، اس کا یہ جرم جو ہے نا قابل معافی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہاں یہ بھی لکھ، جو حوالے رہ گئے نا وہ لکھوا. یہ البدر التمام جو ہے نا شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام للقاضی العلامہ حسین محمد المغربی 1119 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب. اور اس کا نا یہ 368 اور 369 صفحات شرح کی ہے بلوغ المرام کی. حکم من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہیڈنگ یہ ہے کہ جو حضور کو گالیاں دیں. پھر اس عورت کا جو نبینہ صحابی نے قتل کی وہ سارا لکھا. اور جو شوشہ چھوڑتے نا کہ ان کے معاہدہ، وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس صحابی نے کہا کہ معاہدہ یہ کیا تھا کہ ہمارے نبی کو گالیاں دو. وَلَيْسَ فِي الْعَهْدِ وَقَدْ يُقَالُ، یہ سمجھو 369 صفحہ. وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ دِمَاءَهُمْ أَيْضًا حُقِنَتْ بِالْعَدْلِ. کہ یہ جو ہمارے ملکوں میں امن سے رہ رہے ہیں نا، میں نے دیکھا حضور نے خود کہا کہ میں کیس لڑوں گا اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا. یہ ہمارے بھائی رہ رہے ہیں، ہم نے ان کو ضمانت دی ہے، مگر ضمانت میں شامل ہے کہ تم بھی ہمارا خیال کرو، ہمارے جذبات کا لحاظ. تو تم ہمارے منہ پر حضور کو گالیاں دیتے. وَلَيْسَ فِي الْعَهْدِ أَنَّهُمْ يُسُبُّونَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس معاہدے میں قطعاً نہیں ہے کہ یہ حضور کو گالیاں دیں گے. فَمَنْ سَبَّ مِنْهُمْ انتقض عہدہ، جو گالی دے گا اس کا وہ معاہدہ جو ذمہ کا تھا اسی وقت ٹوٹ جائے گا. فَيَصِيرُ كَافِرًا بِلَا عَهْدٍ، تو پھر یہ ایسا کافر ہو جائے گا جس کے بارے میں مسلمان حکومت کی کوئی گارنٹی نہیں. فَيُحْضَرُ دَمُهُ، اس کا خون پھر دونا ایک کوڑی کا بھی نہیں. إِلَّا يُسْلِمَ، ہاں اگر ایسا بکنے کے بعد اسلام لے آئے، توبہ کر لے، حضور کے قدم پکڑ لے، پھر ٹھیک ہے. واللہ اعلم. کیوں بھائی حوالہ ہو گیا؟ کوئی اور رہ گیا تو ہاں جلد نمبر تو 4 ہے. الجزء الرابع. یہ کیا؟ اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اما بعد، ایک تو اعلان ہے، وہ بھائی میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے آئے ہیں، کئی جمعوں سے ان سے زیادہ بچی کی شادی کر رہے ہیں. یتیم بچے کو انہوں نے بیٹی دے دی ہے کہ چلو یہ یتیم ہے، اس کی میں سرپرستی. آپ بیچارے تنگ دست ہیں. میں آپ سب لوگوں سے درد دل سے کہتا ہوں کہ کئی مہینوں سے وہ آ رہے ہیں. اللہ اجر دے آپ کو. اس وقت بھی جس کے پاس ہے دے، اور علاوہ بھی مدد کرے، ان کی توقع اور امید پوری ہو جائے. بچی کو عزت آبرو سے اپنے گھر بھیجیں. بچیوں کو گھروں سے رخصت کرنا اس وقت بہت انتہائی مشکل ہو چکا. اس میں ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ تعاون کریں. انشاءاللہ اللہ اجر دے گا. اس یتیم بچے کی سرپرستی بھی ہو جائے گی، ان بھائی کی بھی مدد ہو جائے گی. اللہ توفیق دے، کوتاہی نہ کیا کرے. جب ایسا مرحلہ ہے کھلے دل سے دیں. یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا موقع ہوتا ہے، یہ مس ہو جائے کام تو ہو ہی جائے گا مگر ہم محروم رہ گئے. میں اس وقت آپ کے سامنے سیدنا حضرت عثمان رضی کا بیان کروں. یہ جو لوگ کہتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں لوگ، روزگار نہیں ملتا، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے کہ دولت اتنی ہے لوگوں کے پاس کہ اگر وہ دے دیں نا غریبوں کو تو سارے کوٹھیوں میں رہ سکتے ہیں. اس کو سنبھالے بیٹھے ہیں، سام بنے بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں ہماری دولت دینا نہیں چاہتی. مگر اس دولت کا دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی کا زمانہ تھا، قید ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے. اللہ نے انہیں دیا تھا، اسی لیے عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے شام سے اونٹوں کی ایک قطار جو تھی نا غلے سے لدی منگوائی. جب وہ مدینہ کے پاس پہنچی قطار تو مدینہ کے لوگ باہر گئے. انہوں نے کہا عثمان تو نا 1 روپیہ لے لا من پر، 2 دیے 3 دیے، مگر وہ نہیں مانے. انہوں نے یہی کہتے رہے مجھے زیادہ ملتا. اب لوگوں نے کہا کہ مدینے کے سارے بیپاری تو یہاں ہیں، وہ سارے کہہ چکے اور کون ہے جو زیادہ دیتا.
انہوں نے کہا صبح دیکھ لینا۔ صبح پھر منادی نے مدینہ کی گلی میں آواز دی کہ سارے غریب اپنی اپنی ضرورت کے مطابق عثمان کے دروازے سے مفت لے جائیں، مفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں زیادہ ملتا، انہوں نے قرآن پڑھا پھر سورہ بقرہ کہ اللہ کہتا نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا اور اس میں 7 سٹے نکلے اور ہر سٹے میں 10 دانے 100 دانے اور 700 گنا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس کے لیے چاہوں گا میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اس لیے میں یہ کہتا تھا کہ تم کیا یار نفع مجھے دے رہے ہو، اللہ کے نفع کی بات تھی۔ تو ایسے سرمایہ دار ہمارے بند ہیں تو کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے غریب دھکے کھائیں، مگر مصیبت ہے کہ ہم جہنم میں وہ منظر دیکھیں گے جو قرآن سورہ توبہ میں کہتا کہ ہم اس کو آگ میں تپائیں گے، تمہاری پیشانیاں اور پیٹھیں اور پہلو جو ہیں اس کو داغیں گے اور کہیں گے چکھو مزہ اس دولت کا جو تم اکٹھا کے پھر اچھے رہو گے، اور دے دو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے اور تمہارے لیے بڑھتا رہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو اللہ توفیق دے، ایسی جب اپیل ہو نا تو کھلے دل سے خوش ہو کر حصہ لیا کریں، اللہ راضی ہو۔ یہ مسجد کے متولی تھے میاں عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھائی تھے، ان کے بچے عبدالسلام اور ان کی اہلیہ وہ بیمار ہیں، آپریشن بھی ہوا مگر بیماریاں ان کی خطرناک ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں ان کے لیے، اور باقی مریضوں کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے، خصوصیت سے ان کے لیے تو کرنی۔ اور مولوی فقیر اللہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ کتابیں پڑھی ہیں میرے پاس، علی حسین، امام زین العابدین، زید بن علی بن حسین، قادیانیت، تو کہتے ہیں آئندہ جمعہ کو نئی کتابیں آنی ہیں، اس لیے دوستوں کو توجہ دلائیں کہ جن کی جیب میں کچھ 4 پیسے ہیں وہ یہ کتابیں لیتے جائیں، اللہ توفیق دے۔ تو یہ بھی نیکی سے ایک قسم کا نا تعاون اور ہمدردی ہے کہ وہ کتابیں بک جائیں، نئی آ جائیں گی تو اللہ توفیق دے، دیکھتے جایا کریں، اگر کوئی چیز اچھی نظر آئے آپ پھر لے لیں۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 9 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا، مسجد میں اب آپ شرکت فرمائیں۔ نئے سال 2011 کی اسلامی ڈائری قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں، قیمت 76 روپے۔ جو حضرات 5 یا اس سے زائد ڈائریاں خریدیں ان سے فی ڈائری قیمت 70 روپے وصول کی جائے گی۔ تو ڈائری بھی ہر آدمی کی ضرورت کی چیز ہے، اسلامی ڈائری، احادیث لکھی ہوئی ہیں، آیتیں لکھی ہوئی ہیں ہر صفحے پر، تو یہ بھی ساتھ برکت بھی ہوگی، اللہ توفیق دے تو یہ چیزیں بھی خرید لیا گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔